السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام جہاں ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات اور اہم ایشوز اور ان کے مختلف پہلوؤں پر۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اور تجزیہ کار اینکر ضیاء آفتاب۔ آئیے ان سے موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید ہے۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں۔ جی میم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے بڑی ڈفرینٹ ہے اور انپریڈکٹیبل ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس جنگ کو اثر انداز کر رہی ہیں، اور ایک ٹائم پہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور دوسری ٹائم پہ بالکل اس کا وہ یو ٹرن لیتا ہے 180 کی ڈائریکشن پہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے۔ تو وہ ایک جو اینالسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بڑا مشکل ہے پریڈکٹ کرنا، لیکن ابھی جو جنگ کی صورتحال ہے تو اس میں یہ کہنا کہ جی اس کی جو صورتحال ہے وہ یا اس کی جو لیوریج ہے وہ ابھی کس کے پاس ہے، یا تو وہ امریکہ کے پاس ہے یا ایران کے پاس ہے، یا جو معاشی نظام ہے دنیا کا اس کے جو کہتے ہیں کہ معاشی نظام کو ریسیشن سے بچانے کا ہتھیار کس کے پاس ہے، وہ یا تو امریکہ کے پاس ہے یا پھر ایران کے پاس ہے۔ لیکن ایک طرف ابھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس سے جو عرب ممالک کا آئل گزرتا ہے اس کی امریکہ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کافی حد تک یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ پروڈکشن میں کافی بڑا ہے، ایکسپورٹر ہے امریکہ، اور اب تو وینزویلا بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو وینزویلا اور امریکہ کا جو آئل ہے تو اگر اس کو کلب کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنتا ہے آئل کا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ اس کی بالکل ٹھیک ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو بھی آئل گزرتا ہے عرب اسٹیٹس کا اس کو امریکہ کو اس آئل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح چین ہو گیا، کوریا ہو گیا، جاپان ہو گیا، اور پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، ان کنٹریز کو تو ضرورت ہے لیکن امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں، تو اس کا اثر امریکہ پر بھی بہت زیادہ پڑا ہے۔ جو امریکہ کی عوام ہے ان کی جیبوں پر کافی اس مہنگائی کا اثر پڑا ہے، اور وہاں پر اگر بات کی جائے پیٹرولیم کی تو پیٹرولیم میں 40% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسری جانب اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ وہاں پر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً، ایک رپورٹ کل ہی میں پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ تقریباً 4.8 جو مہنگائی کی شرح ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی جو پریڈکشن کی جا رہی ہے اس آئل کی پرائسز کی وجہ سے اور اس جنگ کی وجہ سے۔ تو یہ کہنا کہ آبنائے ہرمز یا جو اس جنگ کے اثرات ہیں وہ امریکہ پر بالکل بھی نہیں پڑ رہے، تو وہ بالکل پڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف 40% آئل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، دوسری جانب رپورٹس ہیں کہ وہاں پر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 4.8 تک جانے کے امکانات ہیں۔ اور اگر G7 کنٹریز کو دیکھا جائے تو میرا خیال میں 4.8 کسی کنٹری کی بھی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ انفلیشن ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو کہ امریکہ میں ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ ایک تو یہ مہنگائی کا ہو گیا، پیٹرولیم مصنوعات گیا، تو اس کے علاوہ بھی اس جنگ کے کافی اثرات پڑیں گے امریکہ پر، اور وہ ہیں ڈالر کا ریٹ۔ دیکھیں، جب سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہوا تو اس کے بعد ورلڈ آرڈر چینج ہوا۔ ورلڈ آرڈر چینج ہونے کے بعد تو ڈالر ایز اے ریزرو کرنسی استعمال ہونے لگی، اور اس کے بعد پھر 1974 میں ایک ایگریمنٹ ہوا امریکہ اور سعودی عربیہ میں۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ سعودی عربیہ اپنا جتنا بھی آئل ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا جتنی بھی کنٹریز کو، تو وہ ڈالر میں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ڈالر جتنے وہ کمائے گا سعودی عربیہ تو وہ ڈی نومینیٹڈ ایسٹس جو ہیں ان پر خرچ کرے گا، اور جواب میں امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا۔ اسی طرح یہ جو ایگریمنٹ ہے جو 1974 میں ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ، تو باقی گلف سٹیٹس نے بھی اسی ایگریمنٹ کو فالو کیا، اور انہوں نے بھی اپنا جتنا بھی آئل تھا وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ڈالرز میں، تو ڈالرز ایز اے ریزرو کرنسی ڈیولپ ہو گیا۔ اس کے بعد جب 1979 میں انقلاب آیا ایران میں، تو یہ دو جو سچویشنز تھیں کہ ایک تو ڈالر ریزرو کرنسی پہ ہوا، دوسرا
اچھا، میں آپ کو پہلے ابھی یہ بات میں کر رہا تھا کہ 1974 میں یہ جو ڈالر کا ایکسچینج ہوا اور ڈالر ایز اے ریزرو کرنسی، تو ساتھ میں جب امریکہ نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا، تو اس کے بعد امریکہ نے عرب اسٹیٹس میں اپنی بیسز بنانا شروع کر دی اور ایک پورا امبریلا سیکیورٹی کا وہاں پہ اس نے کھڑا کر دیا، جس کے ساتھ ساتھ اس نے ایشور کیا کہ میں عرب اسٹیٹس جتنی بھی ہیں تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا، اور یہ جو جتنے بھی اس کے بیسز ہیں یہ 74 ایگریمنٹ کے بعد اس نے بنائے تھے۔ تو ایک پورا امبریلا اس نے وہاں پر بنایا، وہاں پر بیسز بنائی، اپنی ملٹری ڈپلائی کی ان گلف اسٹیٹس میں۔ تو اس کی تکلیف کہہ سکتے ہیں یا اس کا جو ایک تھریٹ ہے وہ ایران نے فیل کیا۔ تو بیسیکلی ایران اور امریکہ میں جو ایک کہہ سکتے ہیں کلیش، وہ کلیش ہی یہی ہے کہ ایک تو ایران کو یہ تھریٹ تھا کہ جی ڈالر ریزرو کرنسی کیوں ہے، دوسرا یہ تھریٹ تھا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ آ کر کیوں بیٹھ گیا ہے۔ دیکھیں وہ اس کا ایگریمنٹ تو تھا کہ میں آپ کو پروٹیکشن دوں گا، لیکن ایران جو ہے اس کو تھریٹ، اپنے لیے تھریٹ فیل کرتا تھا ہمیشہ سے۔ اور اب ایک اور رپورٹ بھی ہے کہ یہ جو اوورآل سچویشن ہے جو کہ امریکہ نے کریٹ کی ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ میں اس کو کہوں گا کریٹ کی ہے، تو ایک رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے سے ایران اس کو کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی جو مڈل ایسٹ میں اس کے بیسز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں کود کر اپنی ہی پاؤں پر، کہتے ہیں نا کہ کلہاڑی مارنا، تو اپنے ہی پاؤں پر اس نے کلہاڑی ماری اور ایک جواز پیدا کر لیا مڈل ایسٹ کے لیے کہ دیکھیں مڈل ایسٹ کی وہ کنٹریز جو بیسز ہیں ان کو اپنے لیے سیفٹی، اپنے لیے پروٹیکشن، اپنے لیے ڈیفینڈ کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران ان بیسز پر اٹیک کر رہا ہے اور امریکہ اپنی بیسز کو نہیں سیو کر پا رہا، تو ہماری وہ پروٹیکشن یا ہمیں وہ کیسے ڈیفینڈ کرے گا۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو ایران کا جو مقصد تھا، حالانکہ اس نے جنگ نہیں چھیڑی، جنگ چھیڑی ہے ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ نے، اسرائیل نے، تو امریکہ نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور وہ ریکوائرمنٹس جو ایران اب اچیو کرنا چاہ رہا تھا ان بیسز کے خاتمے کے لیے، اب وہ جواز پیدا کر دیا گیا ہے۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ایران ان بیسز پر اٹیک کر رہا ہے، اور اب عرب اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی بیسز کو سیف نہیں کر پا رہا، ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، تو وہ ہمیں کس طرح ڈیفینڈ کرے گا۔ تو میرا خیال میں اس کا جو ایج ہے، زیادہ ایج، وہ ایران کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے اور سر اگر عرب کنٹریز اور ایران کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دے گا؟ دیکھیں یہ ابھی جتنی بھی اوورآل سچویشن چل رہی ہے، ٹینس سچویشن چل رہی ہے، فائٹنگ چل رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر میزائل سے داغ رہے ہیں، اس رسپانس میں جو ایران ہے وہ عرب اسٹیٹس اور اسرائیل پر بھی میزائل داغ رہا ہے، تو سچویشن تو کافی ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے پاکستان، تو پاکستان خطے کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک اور ریلیجیس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ پاکستان نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس پچھلے پورے ایک مہینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہی ہے، جس نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی پاکستان نے سفارتکاری کی ہے، چائنا کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، ان کے ساتھ سفارتکاری بڑی زبردست کی ہے۔ اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی سفارتکاری کی ہے، ترکی کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی سفارتکاری کی ہے، ایون ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے، پاکستان کے جو ہائر ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے بڑی زبردست قسم کی سفارتکاری کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے اس کہہ سکتے ہیں نا کہ کنکلوژن پر پہنچنا، تو وہ کنکلوژن تک ابھی تک اس کنکلوژن پر تو نہیں پہنچے، لیکن میرا خیال میں اگر جو آپ کا سوال ہے اگر میں اس کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کو کس کنٹری کو چوز کرنا چاہیے، تو میرا خیال میں پاکستان عرب اسٹیٹس کو چوز کرے گا۔ اگر وہ سچویشن آ جاتی ہے ایک چوز کی، ڈو اور ڈائی کی، کہ یعنی پاکستان نے ایران کی طرف جانا ہے یا عرب اسٹیٹس کی طرف، تو پاکستان ڈیفینیٹلی عرب اسٹیٹس کو چوز کرے گا۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ کوئی بھی کنٹریز ہوتی ہیں اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی اکانومی کا جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ اس کے ریمیٹنسز پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ریمیٹنس کیا ہے کہ باہر کے ملکوں سے آپ کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں آپ کے ملک میں، تو پاکستان میں جو ریمیٹنس آتا ہے وہ تقریباً 39 بلین ڈالرز ہے، وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ کی ہمارے ملک کی ساری اکانومی اسی پہ بیس کرتی ہے، اور یہ سارا جو 39 بلین ڈالرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عرب اسٹیٹ سے آتا ہے، مڈل ایسٹ سے آتا ہے۔ پاکستان کے وہاں پر 70 لاکھ لوگ
جابس کر رہے ہیں. دیکھیں اگر پاکستان عربس کا ساتھ نہیں دیتا تو ڈیفینیٹلی ان ریسپانس ٹو پاکستان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو وہ وہاں سے نکالنا شروع کر دے گا. جب اگر نکالنا شروع کر دے گا تو پاکستان کا جو ریمیٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ریمیٹنس کو بھی اب سائڈ پہ کرتے ہیں تو اس پاکستان نے ڈیفرنٹ جو پیکٹ ہے وہ بھی کیے ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل لاز ہیں اور اگر انٹرنیشنل لاز کو بھی دیکھا جائے تو بھی پاکستان اس حوالے سے بھی جو ہے عرب اسٹیٹس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو پاکستان میرا خیال میں اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ چوز کرنا پڑ جائے ایران یا عرب اسٹیٹس کو تو پاکستان ڈیفینیٹلی عرب اسٹیٹس کو چوز کرے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیا، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین اجازت دیجیے اپنی میزبان شیزہ علی کو، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.